یکرب ہاں تو جانا تو بھی نیڑے ہے، پڑھو میں شارک تو بھی یکرب ہاں تو جانا تو بھی نیڑے ہے، میں شارک تو بھی یکرب ہاں تو جانا تو بھی نیڑے ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اپنے بندے کی شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور نبی وہ ہے جو مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ میں شارک تو بھی یکرب ہاں تو جانا تو بھی نیڑے ہے، پڑھو میں شارک تو بھی یکرب ہاں تو جانا تو بھی نیڑے ہے۔ او کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے۔ میرے اور آپ کے نبی کے بڑے پیارے صحابی جن کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے، یہ وہ ابو ہریرہ کہ جنہوں نے میرے اور آپ کے نبی کی حدیثیں سب سے زیادہ روایت کی ہیں۔ یہ ابو ہریرہ میرے اور آپ کے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے عرض کرتے ہیں اے کملی والے آقا، میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، جب بھی آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ سے کوئی درس سنتا ہوں، آپ سے کوئی بات سنتا ہوں، یا نبی اللہ جب آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے جاتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے، مجھے یاد نہیں رہتا۔ اب میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا او میرے غلام یہ تیرے ذہن کا مسئلہ ہے، دماغ کا مسئلہ ہے، جا جا کے کسی حکیم سے کسی طبیب سے اپنے دماغ کا علاج کروا، اپنے ذہن کا علاج کروا، جا کے دوائی لے کر آ۔ نہ 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 ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے پیارے ابو ہریرہ، تجھے اگر بھول جاتا ہے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا ایسے کر، تیرے کاندھے پہ جو چادر رکھی ہے اس چادر کو اتار کے زمین پر بچھا دے، اس چادر کو اٹھا اور زمین پر بچھا دے۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ چادر اٹھائی اور اٹھا کر زمین پر بچھا دی۔ لوگوں اب صحابہ حیران ہیں، پتہ نہیں حضور دم فرمائیں گے، کوئی بھوک ماریں گے۔ میرے نبی نے نہ کوئی بھوک ماری نہ کوئی دم کیا، میرے آقا نے اپنے ہاتھ مبارک یوں کر کے بھرے چادر کے اندر ڈالے، پھر بھرے چادر کے اندر ڈالے، پھر بھرے چادر کے اندر ڈالے۔ آمینہ کے درِ یتیم نے 3 مرتبہ ایسے ہی کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران تھے، حضور کی چادر کے اندر کوئی چیز، حضور کے ہاتھوں کے اندر کوئی چیز بھی نہیں ہے، لیکن حضور جناب حضرت ابو ہریرہ کو کیا ڈال رہے ہیں؟ اتنی دیر میں جب 3 مرتبہ لب بل کے ڈال دیے، ڈالنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا اے پیارے اس چادر کو اٹھا، اور اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ لگا۔ گاج کے لاؤ سارے نعرے، تاجدار
ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اے ابو ہریرہ اسے اٹھا اور اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ لگا۔ ابو ہریرہ نے چادر اٹھائی، اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ لگائی۔ لوگوں جب چادر سینے کے ساتھ لگ گئی، اب کیا تھا؟ صحابہ نے پوچھا اے ابو ہریرہ بتا ذرا تیرے پہ کیسے گزری؟ جناب ابو ہریرہ آپ کہتے او میرے ساتھیوں مجھے رب کی عزت کی قسم ہے جتنا بولا تھا وہ سارا یاد ہو گیا ہے۔ کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے۔ جولیاں تواڈیاں بھی خالی نہیں جان لگیاں جے تسی نبی نال پیار کرو تے تا جولیاں تواڈیاں بھی، لیکن تسی انج کر کے دیکھو مولوی صاحب کوئی نویں لگ رہے ہیں تے یہ گل تے غلط ہے نا، مولوی صاحب پرانے ہی نے، بس جولی پھیلا کے کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے۔ اور جدوں والا سے رکھ چھڈیا پیچھے کی ریا باقی، جدوں والا سے رکھ چھڈیا وہ پیچھے کی ریا باقی، جو گزرے نے جو گزرن گے زمانے سارے، گج کے جو گزرے نے جو گزرن گے زمانے سارے نے، جو گزرے نے جو گزرن گے زمانے سارے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بڑے جلال والے اللہ کریم کے پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم کلامی کے لیے عرض کی تو خالق کی کائنات نے فرمایا پیارے آ ذرا کوئی تور تے آ اتھے گلاں کران۔ ذہن حاضر ہے نا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کو کوئی تور پر بلایا اور بلا کر بات نہیں کی، کہا پیارے موسیٰ 40 دن انتظار کر، کیا کر 40 دن انتظار کر، چلا لان تو بعد پھر تیرے نال اسی گل کران۔ 40 دن اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انتظار کروایا۔ میلاد سمجھا رہا ہوں، ذہن کو حاضر رکھنا۔ 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک طور پر انتظار کے اندر ہے کہ کب 40 دن پورے ہوں اور رب کائنات مجھ سے کلام فرمائے۔ اب 40 دن گزرنے کے بعد اللہ رب کائنات نے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کلام فرمایا۔ کتنے دن کے بعد؟ 40 دن، یعنی چلا لگانے کے بعد 40 دن گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کلام فرمایا۔ اللہ رب کائنات نے گفتگو فرمائی کوہ طور پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا جب رب کی آواز سنی تو دل کے اندر خیال آیا یار جدی آواز ایڈی سونی ہے وہ آپ کڈا سونا ہوئے گا۔ تھکے بولی ہو یا گج کے بولو ذرا۔
کیوں پترا کہ جڑا آواز ایڈی سنی ہے میرا بچہ بولنا تے او رب آپ کڈا سنا ہوئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ سنیا تے آواز ایڈی سونی ہے طبیعت چاہتی ہے جے تیرا دیدار ہو جائے. آواز ایڈی سونی ہے طبیعت چاہتی ہے جے تیرا دیدار ہو جائے. اللہ نے فرمایا لن ترانی. موسیٰ دیدار علی گل کوئی نہیں, دیدار نہیں ہو سکتا. یہ تو سوچ بھی نہ کہ دیدار ہو جائے. لن ترانی نہیں ہو سکتا. یا اللہ دیدار کروا دے. فرمایا نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا دیدار. یا اللہ کیوں؟ اب ذرا ذہن کو حاضر رکھنا. آپ اگر علماء کو سنتے ہیں تو شاید کہ آپ نے سنا ہو کہ اگر حضور کی شفاعتوں کے صدقے جب ہم جنت میں پہنچیں گے نا تو رب ہمیں اپنا دیدار کروائے گا. کون تے سبحان اللہ پڑھ دی ہے نا, تانوں کڑی لوڑ ہے سبحان اللہ کہن دی یا دیدار کرن دی. تسی تے روز کہندے ہو سانو عمران خان دا دیدار فیس بک تے ہو جانا, بس اسی راضی ہیں. کیوں جی روز جو دیدار ہو جانا ہے, اگلی راتی سونے ہیں, صبح اٹھ کے پھر پوچھنے ہیں اے مہنگائی ہو گئی ہے یہ بہت زیادہ ہے, ساڈا ٹھڈ بھی خراب ہو گیا ہے بہت زیادہ ہے. میں کیا نماز شماز, انہوں نے کیا مولوی تینوں غصے نال ویکھ رہے, نماز شماز ساڈی کوئی نہیں ہے. آ تے ساڈے کول کل اللہ سنے تے اسی اودیاں بھی لتاں بھناں گے. تے پھر انہوں نے عام تے مسلمان ہے, عام تے مسلمان ہے, عام تے مسلمان ہے. میری کئی گلاں تو لوگ چڑھ جاندے ہیں. کوئی چڑھے اے تے او مولوی ہے جو ڈنکے دی چوٹ تے گل کرتا. تسی جنیاں مرضی اپنی آنکھاں پاڑ لو, میں کدی نہیں جے ڈردا. میں نو 7 پولیس والے نے کٹھے چھڑیا, میں ادو نہیں ڈریا. آج تسی جنیاں مرضی ہے غصے نال ویکھو, گل ہو کے جانی ہے بس. میں گل جڑی کرن دیا لن ترانی, فرمایا اسی نہیں دیدار کروانا, اسی دیدار نہیں کروانا. ہن نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ جدوں قیامت والے دن جنتی جنتی جان گے نا, اللہ انہوں اپنا دیدار کروائے گا. تھکے بولے ہو یا اللہ ان کو اپنا دیدار کروائے گا. لیکن سونا دیدار سے پہلے رب جنتیوں کو جنت کی ساری نعمتیں دے گا. اللہ فرمائے گا تم نے قرآن سنا تھا, مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفا. اے جنت میں آنے والو, تم نے سنا تھا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ کریم انہیں 4 نہریں عطا کرے گا. اللہ انہیں 4 نہریں عطا کرے گا. ایک پانی کی نہر ہوگی, ایک دودھ کی نہر ہوگی, ایک شہد کی نہر ہوگی, ایک شراب کی نہر ہوگی. اب جنتی جب جنت میں پہنچیں گے یہ ساری 4 نہروں کا پانی, شہد, دودھ اور شراب پینے کے بعد, جنت کی نعمتیں کھانے کے بعد, جنت کی حوروں کے ساتھ ملنے کے بعد, یہ حشاش بشاش کھلے چہرے لے کر جب جنت میں بیٹھے ہوں گے, رب کائنات اعلان فرمائے گا او جنتیوں, اس سے بڑی بھی کوئی نعمت اگر عطا کروں. جنتی کہیں گے رب سنیا انیاں نعمتاں دین تو بعد ادے نالوں وڈی بھی کوئی نعمت ہے. اتنیاں نعمتاں تو دتیاں نے یا اللہ, ادھر نالوں وڈی بھی کوئی نعمت ہے. اللہ فرمائے گا فلاں جگہ تے کھڑے ہو وہ, پھر میں تانوں دساں. سارے جا کے نے ایک جگہ تے کھلے جان گے.
اللہ رب کائنات اب دیکھے گا جنتی فلاں جگہ پہ کھڑے ہوگے، رب کائنات فرمائے گا او جنتیو اب بتاؤ نا کیا کہتے ہو؟ یا اللہ تیرا آرڈر تھا، تیرا حکم یہ تھا کہ کچھ اور بھی نعمت ملنے والی ہے۔ اب رب کائنات فرمائے گا اے جنت میں آنے والوں آؤ، سب سے بڑی نعمت دیکھو، میرا رب اپنے سارے پردے ہٹائے گا اور ہٹا کے فرمائے گا او جنتیوں آؤ جنت میں رب کا دیدار کرو۔